لا الہ الا اللہ۔ اب دو رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر، اور یہ قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے انفاق کے موضوع پر۔ لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے، اس کے لیے دین میں کئی اصطلاحات ہیں۔ کھانا کھلانا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، ایتاء مال، اعطاء، پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ، زکوٰۃ، انفاق، قرض حسنہ۔ یہ 5-6 ٹرمز ہیں، لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم ذہن میں رکھیے کہ دو مدیں ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی۔ ایک مد ہے غرباء، یتامى، مساکین، محتاج، بیوائیں، ان کے لیے، یعنی ابنائے نو میں سے، یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں، آپ کے بھائی بند ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اعزاء و اقرباء ہیں، ان کے لیے خرچ کرنا۔ تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اس کا اجر ملے گا۔ یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نے خرچ کیا۔ ایک عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، انفاق کا لفظ اس کے لیے ہے، اور قرض حسنہ اس کے لیے۔ انفاق مال، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا، اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو اس طرح ابھارنا کہ باطل کے ساتھ زور آزمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے، ایک جماعت وجود میں آئے، ان کے لیے اساد و سامان فراہم کیے کرنا، تاکہ دین کے غلبے کی ہر مرحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یا اللہ کے ذمے قرض حسنہ۔ تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے، انفاق کی۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ہے، مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی، وہ بھی سبیل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سبیل تو ہے، نیکی کا وہ بھی راستہ ہے، سبیل اللہ ہے، لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بالکل مفہوم اور ہے۔ وہ صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ بھی اصلاً جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے، لیکن اس میں بھی ایک مد سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ اگر تو آپ کے قریب اعزاء و اقارب ہیں، غرباء ہیں، تو ان کا حق فائق ہے، پہلے ان کو دیجیے، ورنہ پھر یہ ہے کہ اس میں سے جو بھی ہے وہ دین کے کام کے لیے۔ جب دین یتیمی کی حالت کو آ گیا ہو تو سب سے بڑا یتیم تو دین ہے، آج کے وقت سب سے بڑا یتیم دین ہے۔ بہرحال فی سبیل اللہ انفاق۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے 7 سنبلیں پیدا ہوئیں، 7 خوشیں، 7 بالیاں، یہ 7 سٹے۔ باجرے کا سٹہ ہوگا، کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں؟ مکئی کا سٹہ ہے، اس میں کتنے دانے ہیں؟ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس میں 100 دانے موجود ہیں ہر ایک میں، تو ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا اپنے ہاں۔ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور یہ تو تمہیں تمثیلاً بتایا ہے، اللہ اس سے بھی دگنا کرے گا جس کو چاہے گا، صرف 700 گنا نہیں، اور جتنا چاہے گا بڑھائے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بڑی وسعت والا ہے اللہ، بہت سمائی والا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، پھر جو لوگ کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں۔ دیکھیے جی، میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا، معلوم ہوا کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، پھر میری بات مانی جانی چاہیے۔ ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو بات بھی تو ہماری چلنی چاہیے۔ یا اگر کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، یہ بھی ان 2 رکوعوں کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی۔ کوئی شخص اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا، آپ اس کو ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے، اپنا پورا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے۔ لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا، اس پر احسان بھی رکھ دیا، کوئی تکلیف دے کلمہ کہہ دیا، تو جو آپ کا اجر و ثواب تھا وہ 0 ہو جائے گا۔
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جتلاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان کو حزن سے دوچار ہوں گے۔ قول معروف، بھلی بات کہنا، ومغفرہ اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے من صدقۃ اس خیرات سے یتبعها اذی جس کے بعد کہ اذیت پہنچائی جائے۔ کوئی آپ سے فرض کیجئے کوئی ضرورت کے لیے آئی گیا ہے، کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، تو آپ اگر آپ نہیں کر سکتے مدد، قول معروف نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے، معذرت کر لیجئے۔ یا یہ ہے کہ اگر کسی سائل نے آپ کے ساتھ درستی کی ہے تو پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پھر بھی یہ ہے کہ مغفرت، معاف کیجئے۔ یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دے تو دیا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس کے بعد اسے دو چار جملے بھی سنوا دیے، کوئی اور سلواتیں بھی سنا دی اسے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شکایت کرے گا، اے میرے بندے تیرے پاس مال تھا، میں نے تجھ سے مال طلب کیا تھا، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے روٹی مانگی، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ بندہ کہے اللہ تو غنی ہے، تجھے بھوک، تجھے احتیاج، کہ وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا، اس نے جو مانگا تھا تجھ سے وہ میں ہی تھا، اصل میرا بندہ تھا۔ الخلق عیال اللہ، تجھ سے کھانے کو نہیں دیا تمہیں، تو گویا کہ مجھے نہیں دیا۔ اے میرے بندے میں ننگا تھا، میں نے تجھ سے میں نے چاہا کہ میرا سطر ڈھانپ دے، مجھے کوئی لباس دے دے، لیکن یہ کہ تو نے نہیں دیا۔ یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو غنی ہے، جو دے رہے ہو سمجھ لو کہ اللہ کو دے رہے ہو، اور حلیم ہے، وہ حلم والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا تمہیں۔ تم جو بھی کرتے ہو، جو دل سے اتری ہوئی شے وہ اللہ کے نام پہ دے دو، جو ردی چیز ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دو، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے اسی وقت اگر جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کے سرما کر دے وہ، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، حلیم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے، مجھے دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو، نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں، بالمن والاذی، جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دے تو رہا ہے صدقات، چیریٹی ہاؤس، بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے ہیں، یہ کہ سب ریاکاری ہے۔ کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لیے فاؤنڈیشنز بنے ہوئے، کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لیے، کچھ اور اپنی ناموری، کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے۔ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے، جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں، من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیرات دیا اس نے شرک کیا۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے، اس پر کوئی تھوڑا سا غبار، کچھ ریت جم گئی تھی، تو اگر کسی چٹان کے اوپر کوئی تھوڑی سی تہ آ گئی ہو مٹی کی، وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دیے، کوئی فصل بھی ہو گئی۔ فاصابہ وابل، اب آیا زوردار ایک بارش کا چھینٹا پڑا، زوردار منہ پڑا، بارش بھی پڑا، فترکہ صلدا، وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی تہ تھی، وہ مٹی بھی بہہ گئی اور آپ کی محنت بھی گئی، وہ آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فصل بھی گئی۔ وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی، یعنی سب کچھ گیا۔ ریاکاری میں اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا، بیج بھی گیا، اور اللہ کے ہاں کسی اجر و ثواب کا سوال ہی نہیں۔
لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو محنت انہوں نے کی تھی، اس تھوڑی سی مٹی جو جم گئی تھی اس میں بھی کچھ ہل چلایا تھا، کچھ بیج ڈالا تھا، اب اس میں کوئی قدرت انہیں حاصل نہیں ہے، سب کچھ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ یاب نہیں کرتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کے برعکس وہ لوگ، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب ایک ریاکاری کے خرچ کے لیے وہ ایک مثال دی گئی، تمثیل اور تشبیہ دی گئی، تو اب جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اس کے لیے بھی مثال۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ، اپنے نفس کی پختگی کے ساتھ۔ کمثل جنت، ان کی مثال اس باغ کی ہے، بربوۃ، جو ذرا بلندی پر ہے، باغ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا نیچرل باغ کا یہی تصور ہوتا تھا، ذرا اونچائی پر جو ہے پلانٹیشن ہے، ندی بہ رہی ہے کوئی دامن میں، جس سے خود بخود اس کو اریگیشن ہو رہی ہے۔ کمثل جنت بربوۃ، یہیں سے یہ قادیانیوں نے لفظ ربوہ لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان میں۔ اصابها وابل، اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار منہ آ جائے، بھی آ جائے، خوب بارش برسے، فآتت اکلھا ضعفین، تو اس کا پھل جو ہے دگنا ہو جائے گا۔ فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر زوردار میہ نہ آئے، بارش نہ برسے، تو تھوڑا بہت چھینٹا بھی پڑے گا تب بھی اس کا تو بہرحال پھل جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دروں بینی کرتے رہا کرو کہ تم یہ مال جو خرچ کر رہے ہو واقعتاً خلوص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو، کہیں اس میں کوئی اور جذبہ، کہیں تمہارا غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ شامل نہ ہو جائے، تو انٹراسپیکشن ہو، اپنے غریبانوں میں جھانکتے رہو۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہَارُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو اور کھجور کا درخت ہو اس میں، اور انگور کی بیلیں بھی ہو، اور اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہو، نیچرل اریگیشن بھی ہے، کھجور کے درخت بھی ہے، اور بیلوں کی پتیاں لگی ہوئی ہیں، انگوروں کی اور کھجوروں کی بیلیں ہیں۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا میوہ ہے۔ فاصابہ الکبر، اب اس پر بڑھاپا بھی طاری ہو گیا ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی، کم سن ہے، کمزور ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولا، ایک ایسی آندھی آئی جس میں آگ ہے، فِيهِ نَارٌ، کوئی ایسا آگ بھری آندھی آئی۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پورا کا پورا باغ جل کر جھلس کر رہ گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو۔ یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی میرے نیکی کمائی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے فاؤنڈیشن بنایا، میں نے مدرسہ قائم کر دیا، میں نے یتیم خانہ بنا دیا، لیکن یہ کہ اچانک کسی وقت مانو آنکھ کھلے گی، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو گویا کہ ایک بگولا آیا سب کو جلا گیا، اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں، اس میں نیت جو ہے اس میں کھوٹ تھا، اس میں ریاکاری تھی، اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا۔ پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بوڑھا اب کفے افسوس مل رہا، اب کیا کرے، بوڑھا ہو چکا ہے، دوبارہ تو باغ لگا نہیں سکتا، لہذا جب وہ موت آ جائے گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے۔